ریٹائرڈ DSP ملک صفدر حیات کی سچی تفتیشی کہانی حوث زدہ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی دلہن جو شادی کے لیے تیار ہو رہی تھی، رات کے آخری پہر میں چودھری صاحب کی بیٹی غزالہ کو ڈاکو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ شام سے کچھ پہلے ASI عابد علی تاجی کو لے کر آ گیا۔ تاجی کے ساتھ اس کا ماما ظہور حسین بھی تھا۔ تاجی خاصی گھبرائی ہوئی تھی اور خوف زدہ ہرنی کے مانند ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 19-20 کے درمیان لگایا، جو بعد میں درست ثابت ہوا۔ یہ نین نقش والی ایک پرکشش لڑکی تھی، اگرچہ اس کا رنگ سانولا تھا مگر اس کا چہرہ جاذب نظر تھا۔ میں تھوڑی دیر تک تاجی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مقصد اس کو ماحول سے مانوس کر کے اس کا خوف دور کرنا تھا۔ کچھ دیر تک بے تکلفی کے فضا میں باتیں ہوئی تو وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ میں نے اسے بیان کے قابل محسوس کیا تو پوچھا، تاجی مجھے پتہ چلا ہے کہ تم غزالہ کی بہت گہری سہیلی ہو۔ جی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ہم ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ میں نے کہا، تمہاری سہیلی کو چند روز پہلے ڈاکو اٹھا کر لے گئے، تمہیں اس کا بہت دکھ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، گلوگیر آواز میں بولی، میری زندگی بھی غزالہ کو لگ جائے، اللہ کرے وہ جہاں بھی ہو خیریت ہو۔ میری دعا ہے کہ اسے اغوا کرنے والوں کو مرگی پڑ جائے، اللہ کرے وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو، ان کے جسموں میں کیڑے پڑیں اور وہ اینڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں۔ وہ خاصی جذباتی ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم یہ نہیں چاہتی ہو کہ ہم غزالہ کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ پھر تو خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد مل جائے۔ غزالہ کی تلاش کے لیے ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے تاجی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ وہ بدستور الجھن آمیز لہجے میں بولی، میں اس سلسلے میں کیا تعاون کر سکتی ہوں تھانے دار صاحب؟ میں نے ملائمت سے کہا، تم مجھے بتاؤ وہ وقعت والی رات کو کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں جناب، اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ ان ظالموں نے تو مجھے بے ہوش کر دیا تھا، وہ منمنائی۔ میں خاصی دیر تک مختلف زاویوں سے گھما پھر آ کر تاجی سے سوالات کرتا رہا، لیکن اس کے جوابات نے میری معلومات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا۔ لیکن آخری سوال جو میں نے ایسے ہی رواں روی میں پوچھ لیا تو اس سوال نے اس واقعے کا پاسا پلٹ دیا۔ میں نے تاجی سے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، وقوعہ کے رات تم لوگوں نے کمرے کو اندر سے بند کر لیا تھا؟ میرا مطلب ہے دروازے کی کنڈی چڑھائی تھی؟ میں نے کشور چاچی کے کمرے کی جانب کھلنے والے دروازے کو تو محض پھیر دیا تھا، تاجی نے بتایا، لیکن برآمدے کی طرف کھلنے والے دروازے کو بند کر کے جب کنڈی لگانا چاہتی تو غزالہ نے مجھے منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولی، میں نے غزالہ سے پوچھا نہیں تھا، میرا خیال تھا کہ وہ شاید باتھ روم جانا چاہتی تھی جو باہر صحن میں تھا، تو تم بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ کر ہی سو گئی تھی۔ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نے کافی دیر تک غزالہ کے اٹھنے کا انتظار کیا، لیکن جب اس نے بستر نہیں چھوڑا تو میں دوبارہ اٹھی اور کنڈی چڑھانا چاہی، لیکن اس مرتبہ بھی غزالہ نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ تاجی کوئی حیرت انگیز انکشاف کرنے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تاجی تم نے غزالہ سے اس کی وجہ نہیں پوچھی تھی؟ پوچھی تھی جناب، ایک وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، دراصل اس وقت مجھے بڑی زور کی نیند آ رہی تھی، لیکن غزالہ کے رویے نے میری نیند اڑا دی تھی۔ میں نے اسے کریدنا شروع کیا کہ وہ مجھے کنڈی چڑھانے سے بار بار منع کیوں کر رہی ہے۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتی رہی، پھر میں نے اپنی جان کی قسم دی تو وہ بتانے پر تیار ہو گئی۔ مجھے کسی کا انتظار ہے تاجی، وہ خوابناک لہجے میں بولی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس کا انتظار ہے تمہیں غزالہ؟ بابا جی نے کہا تھا کہ ان کے موکل
رات کسی وقت میرے پاس آئیں گے۔ غزالے کی آواز سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ مجھے بابا جنڈے شاہ کبھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے غزالہ سے سوال کیا، بابا کے موکل تمہارے پاس کیا لینے آئیں گے؟ تم کچھ نہیں جانتی تھا ہوتا جی، اس لیے تو پوچھ رہی ہو۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں درافت کیا، بتاؤ غزالہ، بابا کے موکل تمہارے پاس کیوں آئیں گے؟ وہ مجھے غسل دیں گے گلاب کے عرق سے۔ غزالہ نے خوابیدہ لہجے میں کہا، بابا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھے غسل دینے آئیں گے تو پہلے مجھے بے ہوش کریں گے۔ تم کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو غزالہ؟ مجھے اس کی الجھی ہوئی باتوں سے کوفت محسوس ہونے لگی تھی۔ تمہارے بابا کے موکل تمہیں عرق گلاب میں غسل دینے کیوں آئیں گے؟ بابا نے بتایا تھا کہ شادی سے ایک روز پہلے ان کے موکل جس لڑکی کو عرق گلاب میں غسل دیتے ہیں وہ سدا جوان اور خوبصورت رہتی ہے، زندگی کی آخری سانس تک اس کی جوانی برقرار رہتی ہے۔ جانتی ہو کیسے؟ پھر اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا، کیونکہ بابا کے موکل وہ عرق گلاب جنت سے لائیں گے۔ اپنی بات ختم کر کے غزالہ نے ایک ہلکا سا مخمور کہکا بھی لگایا تھا۔ غزالہ کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ میں نے اسے اس انداز میں پہلے کبھی باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ سنا تھا، لیکن چونکہ اس وقت مجھے نیند نے بے گھیرا ہوا تھا تو اس لیے میں نے جان چھڑانے کے لیے پوچھا، غزالہ، کیا تمہارے بابا کے موکل بند دروازے میں سے نہیں آ سکتے؟ میرا مطلب ہے ہم دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دیتے ہیں، موکل تو غیر مری مخلوق ہیں، وہ بند دروازے سے بھی گزر آئیں گے۔ تو نہیں سمجھے گی تاجی، وہ خود فراموشی کی سی کیفیت میں بولی۔ بابا جی نے تاکید بھی کی تھی کہ وہ انسانی وضاحت میں آئیں گے، اس لیے دروازے کو کنڈی نہ لگاؤ۔ میں اس وقت تو یہی سمجھی تھی کہ غزالہ مزاح کر رہی ہے، لیکن اس کی باتوں نے وقتی طور پر میری نیند اڑا دی تھی۔ میرے دل میں خود بدھ ہونے لگی تھی۔ میں اپنی چارپائی پر خاموش پڑی کافی دیر تک دروازے کو تکتی رہی، پھر نہ جانے کسی وقت میری آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد کے واقعات کا مجھے علم نہیں ہے، ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس نامراد نام نہاد پیر نے اپنی چال بازی سے سادہ لوہے غزالہ کو بیوقوف بنایا اور اغوا کروا لیا تھا۔ مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا، اب کسی شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی، بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ اس پر ہاتھ ڈالنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر ASI ریاض باجوہ کو 4 کانسٹیبل کے ہمراہ بابا جھنڈے شاہ کے گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ جیلی بابا اس وقت کہاں ملے گا۔ اس طرف سے فارغ ہو کر میں نے SI ہمایوں خان کو ایک بھاری نفری کے ساتھ بابا جھنڈے شاہ کے آستانے پر چھاپا مارنے بھیج دیا۔ میں نے ہمایوں خان کو خاص طور پر تاکید کر دی تھی کہ وہ وہاں پر موجود ہر فرد کو گرفتار کر کے فی الفور تھانے لے آئے۔ باقی باتیں یہی ہوں گی۔ چراغ دن کھوجی کی ایک بات میرے ذہن میں چکرا رہی تھی کہ اس نے بتایا تھا کہ کچھ گھوڑوں کے پاؤں کے نشانات بابا جھنڈے شاہ کے آستانے پر آ کر ختم ہو گئے تھے۔ اس وقت میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی تاجی سے سوال کیا، تم نے اتنی اہم بات ابھی تک چھپائی ہوئی کیوں تھی؟ وہ موسمت سے بولی، میں سمجھی غزالہ نے کوئی مزاق کیا ہوگا۔ میں نے کہا، جب صبح تمہیں زبردستی ہوش میں لایا گیا اور تمہیں پتہ چلا کہ غزالہ اغوا ہو چکی ہے تو پھر تمہارا اس طرف دھیان نہیں گیا؟ میری تو مت ہی ماری گئی تھی تھانے دار صاحب، وہ سادگی سے بولی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس واقعے سے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر جب میں گھر گئی تو دادی نے مام ظہور حسین کے ساتھ مجھے نانی کے پاس بھیج دیا۔ میں نے تاجی کے ماموں سے بھی سوالات کیے اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم میں نے تاجی کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو اسے عدالت میں گواہی دینے کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سراسیمہ نظر آنے لگی، تاہم اس بار اس کے سراسیمگی میں وہ پہلے والی شدت نہیں پائی جاتی تھی۔ ٹھیک 8 بجے رات کو ASI ریاض باجوہ جھنڈے شاہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔
اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ بڑی مشکل سے گرفتاری دی ہوگی۔ وہ اس وقت مجھے بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا تھا اور اپنی ماورائی قوتوں سے مجھے جلا کر بسم کر دینے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بکواس کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ایک خوفناک صورت والے حوالدار کے حوالے کر دیا۔ لو بھائی منصف، علی تمہاری خوراک آ گئی ہے۔ میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا جنڈے شاہ نے بہت سے موکل قابو کر رکھے ہیں اور بڑا کرنی والا ہے، ذرا اس کو یہ بتاؤ کہ پولیس کے موکل کس طرح کام کرتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، اس فراڈیے کو منکر نکیر یاد آ جائیں گے۔ جنڈے شاہ ایک مرتبہ پھر اپنی روحانیت کے بلند و بانگ دعوے کرنے لگا اور ہمیں مرعوب کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کی ڈھونگ کی کلی کے کھل چکی تھی، اس لیے میں اس کی باتوں سے قطعی متاثر نہیں ہوا۔ منصف علی، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا جھنڈے شاہ اس علاقے کے محبوب ہستی ہیں، ان کی آرام کا خاص خیال رکھنا۔ میں ابھی اسے ڈرائنگ روم کی سیر کرواتا ہوں جناب۔ وہ بابا جھنڈے شاہ کو بازو سے تھامے ہوئے بولا، اگر بات نہ بنی تو ٹرائل روم میں لے جاؤں گا۔ میں نے جھنڈے شاہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے بس ایک سوال کا جواب چاہیے، بس ایک سوال، غزالہ کہاں ہے؟ حوالدار اس کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں، صبح تک اس کا جوڑ جوڑ پکار کر آپ کے سوال کا جواب دے گا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ بابا جنڈے شاہ کے چہرے پر خوف کی گہری پرچھائیاں نمودار ہو گئی تھیں۔ میں نے حوالدار سے کہا، بس آج کی رات ہے منصف علی، اور یہ تمہاری صلاحیتوں کا امتحان بھی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ملک صاحب، میں ایسے امتحانوں میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہوں۔ میں مطمئن ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ دوسری صبح میں تھانے پہنچا تو معلوم ہوا ایس آئی ہمایوں خان بابا جنڈے شاہ کے آستانے سے 4 مجاور پکڑ لایا تھا۔ وہ چاروں کے چاروں چہرے مہرے سے چھٹے ہوئے بدماش نظر آتے تھے۔ وہ چاروں حوالات میں بند تھے۔ میں نے سب سے پہلے بابا جنڈے شاہ کی خبر لی۔ اس کے حالات ناگفتاب تھے۔ منصف علی حوالدار نے مار مار کر اس کا کچمر نکال دیا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی حوالدار نے بتایا، ملک صاحب، یہ فراڈیا بڑا سخت جان بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے بھی اس کی ساری سختی راستے نکال دی ہے۔ اس نے سب کچھ قبول کر لیا ہے۔ آپ اس کے کارناموں کی فہرست کا مطالعہ کریں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ میں نے جھنڈے شاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس کے کالے کرتوتوں کی طویل داستان کی زبانی سننے لگا۔ اس کے دائیں بائیں میں نے 2 سینڈوچ ٹائپ حوالدار کھڑے کر دیے تھے تاکہ اس کی زبان لڑکھڑانے نہ پائے۔ بابا جنڈے شاہ کی بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا اصل نام عنایت حسین تھا۔ وہ سرگودا کا رہنے والا تھا اور خاصاً مشہور جرائم پیشہ شخص تھا۔ چوری، ڈکیتی اور لوٹ مار اس کا ذریعہ معاش تھا۔ پھر ایک ڈکیتی کے دوران میں اس 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، چونکہ وہ پکڑا نہیں گیا تھا، اس لیے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ پھر بطرفِ مختلف وارداتوں میں اس کے ہاتھوں کئی افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تاہم ایک موقع پر وہ گرفتار ہوا، مقدمہ چلا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ وہ مختلف جیلوں میں منتقل ہوتا رہا۔ سرگودا، جھنگ، خوشاب اور میاں والی جیل میں اس نے بہت صحبتیں اٹھائیں۔ پھر جب وہ ملتان کی جیل میں تھا تو اسے جیل سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ مختلف جگہوں پر چھپتا چھپاتے آخرکار میرا علاقے میں جنگل میں آستانہ بنا کر پیر بن بیٹھا۔ یہ کام اسے اتنا راس آیا کہ اس نے پھر اسے مستقل اپنا لیا۔ اس کے حلیے اور وضاحت میں اتنی تبدیلیاں پیدا ہو چکی تھیں کہ کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ خانوں کو جیل میں کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ بابا جنڈے شاہ کی حقیقت کیا ہے۔ وہ جیل سے فرار ہونے کے بعد سیدھا اس کے آستانے پر پہنچا۔ بابا جنڈے شاہ نے اسے نہ صرف پناہ دی بلکہ اس کی محبوبہ کے حصول کا یقین بھی دلوایا۔ جنڈے شاہ کے آستانے کے سارے مجاور جرائم پیشہ افراد تھے جو گاہے بگاہے ڈاکوؤں کے بھیس میں آس پاس کے علاقے میں چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے رہتے تھے۔ جنڈے شاہ ایک طرح سے ڈاکوؤں کا سردار بنا بیٹھا تھا۔ اس کے بعد کی کہانی میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ عنایت حسین
عرف جھنڈے شاہ نے غزالہ کو اغوا کروانے کے لیے ایک منصوبہ بھی تیار کیا۔ غزالہ کی بے وقوفی کی حد کو چھوتی ہوئی موسمیت نے اس کا کام آسان کر دیا۔ اگرچہ میں نے اس سارے فساد کی جڑ کو گرفتار کر کے اس کے طویل جرائم اقرار کروا لیا تھا، لیکن اس دوڑ دھوپ کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ غزالہ کو واپس لا نہ سکا میں اسے واپس بلا بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہی تھی۔ لیکن اس دوڑ دھوپ کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ میں غزالہ کو واپس نہ لا سکا۔ میں اسے واپس بلا بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہی تھی۔ جھنڈے شاہ کے ڈاکوؤں نے اسے اغوا کرنے کے لیے ایسا بےہوش کیا کہ اسے پھر ہوش ہی نہیں آیا۔ وہ جب جھنڈے شاہ کے ڈیرے پر پہنچی، اس کے جسم اور روح کا ناطہ منقطع ہو چکا تھا۔ عنایت حسین اور خانو نے اسے ہوش میں لانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان کی ہر سوئی ناکام رہی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ غزالہ میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی تو انہوں نے خاموشی سے آستانے کے پچھاڑے گڑھا کھودوا کر اسے دفن کر دیا۔ خانو اس واقعے سے کافی دل برداشتہ تھا۔ اسی رات خاموشی سے وہ آستانے سے نکل کر رات کی تاریکی میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ میں نے خانو کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے جھنڈے شاہ پر مزید سختی کی، لیکن وہ واقعی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جھنڈے شاہ کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اغوا کرنے کے لیے جانے والے ڈاکوؤں میں خانو شامل نہیں تھا۔ میں نے جھنڈے شاہ کی نشاندہی پر زمین کھود کر غزالہ کی لاش برآمد کروا لی۔ ضروری کارروائی کے بعد میں نے غزالہ کی لاش کو پٹواری حیات محمد کے حوالے کر دیا۔ بابا جھنڈے شاہ کے خلاف اتنا کچھ موجود تھا کہ مجھے چالان تیار کرنے میں کسی وقت کا سامنا نہیں ہوا۔ ویسے بھی وہ حکومت کا مطلوب شخص تھا۔ اس کی گرفتاری پر ایک معقول انعام بھی رکھا گیا تھا۔ عدالت نے نہایت ہی مختصر سماعت کے بعد عنایت حسین عرف بابا جھنڈے شاہ کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ خسکم جہاں پاک، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جہاں اتنی آسانی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ جب تک جھنڈے شاہ جیسے جعلی پیر اس معاشرے میں موجود ہیں، غزالہ کی کہانی دہراتی جاتی رہے گی اور وہ سب کچھ بھی ہوتا رہے گا جو انتہائی شرمناک اور ناقابل یقین ہے۔ خدا ہمارے حال پر رحم کرے، آمین۔ تو ڈیئر فرینڈس، میں ہوں کریم کے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو انوکھی کہانیاں۔ اس طرح کی سچی کرائم اسٹوریز اور بہت ساری اچھی کہانیاں صرف اور صرف ہمارے چینل پر دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔